والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وإنهم إلیہ راجعون. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر، توفیق عطا فرمائی. ہم سب یہاں پہ خانہ خدا میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اس اللہ نے ہمیں غفلتوں سے دور کیا اور ہمیں اپنا ذاکر بنایا، یاد کرنے والا بنایا. اس خدا نے ہمیں اپنے حضور میں سجدہ اور رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لہٰذا بہت بڑی توفیق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے جو ہدایت کے لیے اہتمام کیا ہے، اس ہدایت میں سب سے بنیادی امر، سب سے بنیادی چیز کلام الہی ہے. خداوند متعال کا کلام ہے. انسان ذکر بھی کرے، ذاکر بھی بنے، نماز بھی بجا لائے، واجبات بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ قرآن سے بھی متمسک رہے تاکہ یہ سفر جاری رہے. خطرات ہے اس سفر کے اندر. رات کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا اولو الالباب کے اس موضوع پر کہ خداوند متعال نے جو نشانیاں قرار دی ہیں خلقت آسمان اور زمین میں اور باقی تمام نشانیوں میں، چاہے وہ دن اور رات کا آنا جانا ہو، چاہے وہ طبعی اور نیچرل چیزیں ہوں، دنیا کی ہر چیز، ہر ذرہ، باغات، نہریں، سمندر، آسمان اور زمین اور برسنے والا پانی اور بارش اور اس کے نتیجے میں اگنے والی فصل اور اناج، یہ سارے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور یہ نشانی کن کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے ہے، صاحبان لب کے لیے ہے، صاحبان عقل کے لیے ہے. عقل سب کے پاس ہے، لیکن ایک خاص اصطلاح قرآن نے استعمال کیا انسان کے لیے. وہ انسان کہ جن کے پاس عقل ہے لیکن وہ عقل کو استعمال کرنا جانتے ہیں. عقل کو استعمال جب کرے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان صاحب لب ہے، صاحب عقل ہے؟ تو اس کے لیے جو نشانی بیان ہوئی وہ ہے تفکر. انسان اگر اہل تفکر ہو تو اس کا مطلب ہے صاحب عقل ہے، عقل کو استعمال کرنا جانتا ہے اور عقل کو استعمال کر رہا ہے. تدبر. اور روایات میں عقل کے استعمال کے نتیجے میں تفکر سامنے آتا ہے اور تفکر کے نتیجے میں صمت سامنے آتا ہے. یعنی عقل والا تفکر کرتا ہے، تفکر کرنے والا خاموش رہتا ہے. نتیجے اس کے بہت سے نتیجے. اہل تفکر خاموش طبیعت والے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارے بہت ہی بیکار ہو گئے اور سست ہو گئے اس لیے وہ بات نہیں کر رہا، خاموشی ہے، یہ کوئی ٹینشن میں ہے یا ڈپریشن میں، بلکہ وہ اہل تفکر ہے اس لیے وہ خاموش ہیں. خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کریں اس لیے خاموش ہیں. خدا کے ذکر میں مصروف ہے اور ساتھ ساتھ تفکر کریں اس لیے وہ خاموش ہیں. توجہ نہیں ہے کسی کی طرف اس لیے خاموش ہے. کسی کی طرف توجہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے صمت ہیں، صمت کا شکار ہیں، صامت ہیں، خاموش ہیں. اہل تفکر کے لیے قرآن ہے. اگر ہم اپنے اس عقل کو پروان چڑھانا چاہیں، اس کو رشد دینا چاہیں، اس کے لیے مثال کیا بیان کی؟ عقل یعنی انجن، گاڑی کے لیے انجن. اور گاڑی کا انجن کافی نہیں ہے، اس میں پیٹرول اور ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے تب گاڑی چلتی ہے. انجن اگر صحیح ہو، سالم ہو تو وہ گاڑی چلتی نہیں ہے. عقل ہو کافی نہیں ہے، عقل کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ ڈالنا پڑتا ہے. رشد کے لیے کچھ
کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کو پروان چڑھانا پڑتا ہے. عقل کی تربیت ہوتی ہے. عقل کی تربیت معرفت کے ذریعے سے، عقل کی تربیت اس زنگ کو دور کرنے کے ذریعے سے، عقل کی تربیت تفکر کے ذریعے سے. اور کون اس تفکر میں کون آپ کا اس کے لیے سہارا بنے گا؟ تو تفکر کے لیے ایک بنیاد ہونی چاہیے نا. اب یہ نہیں انسان سوچے جو مرضی سوچتا رہے، اس کے لیے بھی ریڈ لائن ہے نا. آپ تفکر آپ کریں، آپ تفکر کے نام پر ہر چیز آپ کے ذہن میں آ جائے، ہر منظر آپ کے ذہن میں آ جائے، گناہ بھی ذہن میں آ جائے، یہ تو نہیں ہے. اس کے لیے ایک بنیاد ہے. بنیاد قرآن مجید ہے. قرآن بنیاد ہے. قرآن نے آپ کو کہنا ہے کہ کس میدان میں تفکر کر رہے ہیں. تفکر کے لیے میادین ہے، میدان ہے، گراؤنڈز ہیں، کہاں کر رہے ہیں، وہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. ہماری بات ہو رہی تھی الحمدللہ سورہ بقرہ میں، تفسیری جو سلسلہ شروع ہے. پچھلی آیت بہت اہم تھی. آج 43 آیت سے لے کر انشاءاللہ کوشش کریں گے 46 آیت تک بہت ہی مختصر آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کروں. موضوع جو شروع ہوا ہے 41 آیت سے بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل میں اس کے حوالے سے ہم نے توضیحات پیش کی. علماء بنی اسرائیل جنہوں نے بہت گڑبڑ کیا. بنی اسرائیل میں علماء بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب کی اولاد کو انحراف کی طرف لے کے جانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. 9 قسم کے احکام بیان ہوئے پچھلی آیات کے اندر. کہا ایمان لے کے آؤ، ایمان لے کے آؤ، قرآن پر ایمان لے کے آؤ. زمانے پیغمبر ہیں، زمانے رسالت ہیں، یہودی منتظرین رسول خدا میں سے ہیں، خاتم النبیین کے منتظرین میں سے ہیں. نشانیاں تورات میں بیان ہوئی ہیں. حکم ہوا ہے کہ تم نے منتظر بننا ہے، اور جو ہی بعثت رسول خدا کا اعلان ہو فوراً لبیک کہنا ہے. حکم ہوا کہ آمنو بما انزلت مصدقا لما، اس پہ بات ہوئی ہے. ایمان لے کے قرآن پہ، وہ قرآن کے جو مصدق ہے، تورات کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تورات میں جو نشانیاں ہیں رسول خدا کے بارے میں، ایمان لے کے آؤ. جب نشانیاں ہیں تو ایمان لے کے آؤ. وہ نشانیاں علماء نے پڑھی ہیں اور عوام کو بھی بتایا ہے، اور جب آپ آئے ہیں تو اس پر ایمان لے کے آؤ. پہلے کافر ہونے والوں میں سے مت ہو جاؤ. میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو، صرف مجھ سے ڈرو. حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت میں شرکت کرو. یہ 9 احکام بیان ہوئے. ایک مذمتی بیان ہے خدا بند متعال کی طرف سے، توبیخ ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے ایک ان کے فعل کے لیے. وہ کیا ہے؟ بے عملی ہے. علماء کی بے عملی ہے. علماء خود عمل نہیں کرتے، حکم دیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ جو حکم ہے اتأمرون الناس، سوال جو ہو رہا ہے، توبیخ کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے خداوند متعال کی طرف سے. اتأمرون الناس بالبر، اے علماء بنی اسرائیل، آیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم تورات پڑھ رہے ہو، کتاب خدا کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، بلکہ مبلغ کتاب تورات بھی ہو، لیکن عمل کیا ہے؟ خود بھول جاتے ہو، لوگوں کو حکم دے رہے ہو. یہاں پہ کیا ہے؟ بر سے کیا مراد ہے؟ بر سے مراد وہی نشانی ہے. یعنی تورات میں رسول خدا کے لیے جو نشانی بیان ہوئی ہے کہ آپ ان نشانیوں کے ساتھ آئیں گے. کرنا کیا؟ ایمان لے کے آنا ہے، اور ایمان کے لیے تبلیغ کرنا ہے. یہ ہے بر. یہاں پہ بر سے مراد یہ ہے، یعنی رسول خدا کی نشانیوں کے ساتھ جب آپ کے بعثت ہو تو آپ پر ایمان لے کے آنا ہے. علماء کرام، آپ نے بھی ایمان لے کے آنا ہے. پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ پہلے کافروں میں سے مت ہونا. ایسا نہ ہو کہ عوام سے تم گر جاؤ، عوام ایمان لاتے ہوئے نظر آئیں لیکن تم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم اول کافر بن جاؤ اور عوام تمہارے سے آگے نظر آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ ہوا. ان علماء نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اس بر کو بھلا دیا، اس ایمان بے رسول کو بھلا دیا.
رسول اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا خود سب سے پہلے، لیکن سب سے پہلے نہیں بلکہ سب سے آخر میں بھی نہیں، بلکہ یہ مرتد ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ اب دیکھیں صاحب تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی کیا بیان فرماتے ہیں، وہ لوگ، وہ اہل کتاب، وہ یہودی جو ایمان لے کے آئے تھے اسلام پر، اب ظاہر وہ ان سے آگے بڑھ گئے، یہ یہاں تک کہتے تھے جو تم اسلام لے کے آئے ہو بہت اچھا ہے، برحق ہے، یہی کرنا چاہیے تھا تمہیں، اس پہ ثابت قدم رہو۔ اب اسلام سے نہیں کہتے تھے کہ اسلام سے ہٹ جاؤ، کیوں تم اسلام لے کے آئے ہو، تمہارا تو دین موسوی تھا، نہیں کہتے تھے، نہیں روکتے تھے، بلکہ تائید کرتے تھے، بلکہ ان کی حمایت کرتے تھے، بلکہ ان کی تشویق کرتے تھے، انہیں کہتے تھے ثابت قدم رہو، یعنی اسلام جو لے کے آئے ہو ثابت قدم رہو، لیکن خود ان کا اپنا کیا حال ہے، اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قابل مذمت ہے یا نہیں ہے؟ قابل مذمت ہے۔ آپ خود پیچھے ہو، دوسروں کو منع بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے نظریاتی طور پر اسلام سچ ہے آپ کی نظر میں، دین اسلام برحق ہے، اس کا مطلب ہے جو نہیں روک رہے ہو، نہ صرف نہیں روک رہے ہو، ثابت قدمی کی بات کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے دین حق کو سمجھ ان کو آتی ہے، اس کو دین حق سمجھتے ہیں، اسلام کو دین خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود آنے کے لیے تیار نہیں، یہ جرم ہے، یہ جرم۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بلاؤ، یہ ہر ایک کے لیے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے، جو بھی مبلغ ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے جو مرضی ہو، اپنے گھر میں اپنے اولاد کے سامنے اگر آپ مبلغ دین ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے راہ حل کیا ہے؟ خود عمل کرو، عمل کے ذریعے سمجھاؤ، بات سے زیادہ عمل کے، کیونکہ جو عمل آپ کریں گے وہ دل میں جا کے بیٹھے گی، وہ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، آپ کے عمل کا مشاہدہ کریں گے، باپ نماز تہجد کا پابند ہے، باپ نماز اول وقت کا پابند ہے، تو مجھے کم از کم قضا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر باپ قضا کرے تو وہ تو نماز بھی چھوڑ دیں گے، آپ 10 قدم، اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں تو وہ آگے بڑھیں گے، اگر آپ 10 قدم پیچھے وہ اصل ترک کر دیں گے، بہت اہم ہے یہ۔ اگر انسان نے کچھ کرنا ہے، کچھ مبلغ دین بننا ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو اس کو سب سے پہلے خود آگے بڑھنا پڑے گا، خود زحمت برداشت کرنی پڑے گی، خود نیند اڑانا پڑے گا، اس کو خود بستر سے اس کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ اولاد کی اصلاح جو ہے ممکن نہیں ہے۔ سیرت رسول بھی ہے، سیرت رسول، رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ واللہ واللہ، میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی واللہ، میں نے کسی اطاعت کا حکم نہیں دیا، قسم کھا کے فرما رہے اس سے پہلے کہ خود عمل نہ کروں، واللہ میں نے کسی چیز سے روکا نہیں جب تک میں خود نہیں رکا ہوں۔ سیرت رسول ہے یہ، سیرت رسول ہے، ہم سیرت رسول پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور قیامت کے دن ایسا شخص شدید عذاب میں ہوگا کہ جو خود عمل نہ کرے اور دوسروں کا عمل کی تلقین کرے۔ اب دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اشد الناس عذابا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ من وصف عدلا وعمل غیرہ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب اس کے لیے ہے کہ جو حق بات کرے، عدل بیان کرے، انصاف کی بات کرے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرے، اس کے غیر کو عمل کرے، اس کے علاوہ اس کے برعکس اس کے ضد پر عمل کرے، اس کا مخالف عمل کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ خداوند متعال اس وقت شدید غضبناک ہوتا ہے، خدا کے اوپر سب سے زیادہ گراں گزرتی کب؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، جب تم ایسا عمل کرو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے، بات کرتے خود عمل نہیں کرتے، پروردگار عالم بہت ناراض ہوتا ہے، شدید ترین ناراضگی ہے خدا کے لیے۔ یہاں پہ یہی مسئلہ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے، کیا تم
لوگوں کو حکم دیتے ہو بر کا، لیکن خود عمل نہیں کرتے. کیوں عمل نہیں کرتے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم تورات میں تمہیں پتہ ہے، نشانیوں کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ یہ رسول برحق ہیں اور تمہارا دین منسوخ ہو چکا ہے. اب تو نے اس دین پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود، حق کی سمجھ کے باوجود، تلاوت کتاب کرنے کے باوجود، تورات کو پڑھنے کے باوجود، حق کے جاننے کے باوجود خود عمل نہیں کرتے. کیوں عمل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، عقل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ دیکھیں عاقلانہ نہیں ہے. دوسروں کے اوپر نگاہ کرنا ایک اس کو عام کر دیں ہم، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے. مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل اور ان کے علماء ہیں، لیکن یہ عام قانون ہے. یہ یہاں سے ہم عام قانون اخذ کرتے ہیں، اور علماء نے کیا ہے کیا کہ عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، تبلیغ سے پہلے خود اس پر عمل کرو تاکہ اس کا اثر ہو. 43 نمبر آیت اور اس کے بعد 43. دوسروں پر نگاہ سے پہلے اپنی فکر کرنا عقل مندی. افلا یعقلون، افلا تعقلون. دوسروں پر نظر کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جاننا عقل مندی ہے. دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنا عقل مندی ہے. اولاد کو سمجھانے سے پہلے خود عمل کرنا یہ عقل مندی ہے. اور اس کا برعکس کیا ہے؟ بے وقوفی اور نادانی ہے. خود عمل نہیں کرا بول رہا ہے، خود عمل نہیں کرا بتا رہا ہے، خود عمل نہیں کرا تاکید کر رہا ہے، خود عمل نہیں کرا پٹائی کر رہا ہے نا. ایسے والدین ہیں کہ جو خود عمل نہیں کرتے، پٹائی بھی کرتے ہیں، ناسزا بھی کہتے ہیں، گالی بھی دینے کے لیے تیار ہے. ایسے لوگوں کو دیکھیں، اولاد نے ایسی شکایتیں کی ہیں، اور شکایتوں میں کیا کی ہے کہ میرے والدین خود نہیں اٹھتے اور مجھے بہت کچھ کہتے ہیں. یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے، اصلاح ممکن نہیں ہے. ایک مفاد ہے نا، مفاد ہے، مفاد پرستی ایک اصطلاح ہے. مفاد پرستی یعنی مفاد کے پیچھے پڑنا، اپنا مفاد دیکھنا، اپنا فائدہ دیکھنا، اپنے پیچھے ہونا، اپنی فکر کرنا، انانیت جس کے اندر ہو گیا، مفاد پرستی. خوب یہ منفی اصطلاح ہے، مفاد پرستی منفی اصطلاح ہے. لیکن مفاد پرستی کے علاوہ یہ جو منفی اصطلاح ہے، خوب مفاد کے تحت تو انسان چلتا ہے. آپ یہاں پہ ہیں، آپ کا مفاد ہے، اس لیے آپ آئے نا. آپ اس وقت مفاد پرست ہیں، لیکن منفی نہیں ہے، مثبت ہے. آپ آئیں تاکہ خدا آپ سے راضی ہو، بس یہ آپ کا مفاد ہے. آپ آئیں کہ خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے، یہ آپ کا مفاد ہے، یہ نہیں ہے. آپ آئیں کہ آپ کے درجات آپ کے بلند ہوں، تو یہ مفاد ہے آپ کا. آپ آئیں کہ آپ کو بہشت اور جنت ملے اور داخل ہوں آپ بہشت میں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا مفاد ہے. تو یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا مفاد کا. مفاد پرستی سے مراد یعنی انسان کے پاس وہ پوسٹ ہو، اجتماعی ذمہ داری ہو، اور اس کے پاس بیت المال ہو، اس کے بعد پیسے ہوں، اور اس کے بعد کرسی ہو، منصب ہو، اور وہ غلط فائدہ اٹھائے، اپنی ذات کے پیچھے لگ جائے. اس کو کہتے ہیں مفاد پرستی. مفاد پرستی سے مراد یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ اپنی ذات کے پیچھے جائیں، اس کو کہتے ہیں مفاد پرستی. آپ کے پاس دفتر ہے، دفتر کے آپ مینیجر ہیں، بینک کے مینیجر ہیں، آپ کے پاس بہت سی چیزیں، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، پیسے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ ان پیسوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں، اسے کہتے ہیں مفاد پرستی. ایک شخص ہے، وہ قائد ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، تبلیغی ذمہ داری ہے، لوگوں کو منسجم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، متحد رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، افتراق کا شکار نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. کیا کرتے ہیں؟ افتراق میں ڈالتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. خوب یہ کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے، منفی مفاد پرستی ہے، نہیں ہونا چاہیے. مسجد کا مولانا ہے، ذمہ داری ہے اس کے لیے، اب وہ کہ اپنے مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے، منفی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مفاد کے جو آپ کے ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس کا منصب سے کوئی تعلق نہیں، اجتماعی ذمہ داریوں سے کوئی تعلق نہیں، جس کا آپ کے اس پوسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کرسی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں، آپ کے اس کی ذات کے ساتھ ہے اور خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کی نجات کے ساتھ تعلق ہے. خوب یہ مفاد منفی نہیں ہے، مثبت مفاد ہے. یہ فائدہ اچھا ہے، اس کے پیچھے تو جانا چاہیے، اس مفاد کو تو حاصل کرنا چاہیے، اس فائدے کو تو حاصل کرنا چاہیے، یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. یہ تو فطرت انسان کے مطابق ہے نا.
کہ میں اپنے آپ کو نجات دوں، یہ تو فطرت کے مطابق ہے. میں دوسروں کے اوپر نظر رکھتا ہوں، اپنے اوپر نظر نہیں رکھتا ہوں. خوب یہاں پہ وہاں پہ مفاد نظر آتا ہے، یہاں پہ کیوں مفاد نظر نہیں آتا؟ کہتے ہیں نا جی چلیں اس کو کہنے دیں، دوسروں تو کہہ رہا، خود عمل تو نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو تو کہہ رہے نا. خوب کیوں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا؟ کیوں اپنے آپ کو نہیں سدھار رہا؟ اگر مفاد کی جنگ ہے تو یہاں پہ اپنا مفاد یہاں پہ کیوں نظر نہیں آ رہا اس کو؟ یہاں پہ کیوں اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے؟ یہاں پہ اپنے شخصیت کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ اپنے مقصد کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ اپنے خلقت کے اس ہدف کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ علماء بنی اسرائیل بھولے ہوئے ہیں لیکن ہر مفاد کے پیچھے ہیں. یہاں پہ جو خاموش ہیں، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر بھی، رسول اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد آپ کو برحق سمجھنے کے باوجود کیوں خاموش ہیں؟ کیوں اسلام لانے کے لیے تیار ہیں؟ مفاد پرستی ہے، مفاد پرست ہے. اس لیے منفی مفاد کے پیچھے ہیں، اور جو ان کے اپنے لیے جو مفاد ہے ذاتی اس کے پیچھے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پہلے اسی دین کے مبلغ بھی ہے، منتظرین میں سے ہیں، لیکن کیوں آج تیار نہیں ہے؟ مفاد ہے. مفاد بہت خطرناک ہے یہ. جب انسان قبیلے کا ایک سردار ہو، سارے لوگ اس کی طرف جذب ہوں، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں، اب اس کے لیے بہت بڑا لمحہ ہے، مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ رسول اللہ کی رہبری کو مانے، اپنی شخصیت خطرے میں ہے، اپنی شخصیت خطرے میں ہے. آپ دیکھیں مختلف تنظیموں میں آپ کو یہی نظر آئے گا، کیوں حق بات نہیں کرتے؟ خطرے میں. کیوں فلان شخصیت کو اس کی تائید نہیں کرنی؟ کیونکہ میری شخصیت خطرے میں. اگر تائید کروں اس کی رہبری کی حمایت کروں تو میرا کیا بنے گا؟ لوگ اتنے ہزاروں لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں، کیا ہوگا اس کا؟ ان کی حمایت میرے لیے ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو ٹوٹ جائیں گے. وہ ٹوٹ جائیں کیا ہوتا ہے؟ حق ہے نا، اصل حق کی اشاعت ہے نا. جو حق ہے اس کے پیچھے جانا ہے، جو حق ہے اس کی حمایت کرنی چاہے مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو، مجھے خسران ہی کیوں نہ ہو. لیکن نہیں، یہاں پہ یہی حال ہے. ان کے ہاتھ میں اقتصاد ہے، ان کے ہاتھ میں عوام ہے، ان کے ہاتھ میں قیادت ہے. بنی اسرائیل اس وقت علماء ان کے ہاتھ میں، جس طرح آج بھی یہودیوں کے قبضے میں پورا آپ کا معاشی اور اقتصادی پوری دنیا کے اقتصاد ان کے ہاتھ میں، بینکنگ ان کے ہاتھ میں، اس وقت بھی وہ قابض تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے بعد رہبری بھی ان کے ہاتھ میں تھی. لوگ ان کے مانتے تھے، جن کے پاس پیسے ان کے لوگ مانتے ہیں، لوگ ان کے جمع ہوتے ہیں. تو یہی حال ہے. اور ایسے حالات میں مبلغ بھی رہے ہیں، ایک دم رسول اللہ کی بعثت کا اعلان ہوتا ہے، او جی چھوڑ دو، اپنے منصب کو چھوڑ دو، اپنی باتوں کو چھوڑ دو، عوام سے کٹ جاؤ، آ جاؤ اس رہبر کی طرف، الہی رہبر کی طرف. سب کچھ مٹا دو، چھوڑ دو، اور سب کچھ ملیامیٹ کر دو، اپنی شخصیت گرا دو، اور ایک شخصیت کے گرد جمع ہو جاؤ. اپنی پارٹی چھوڑ دو، امت کے اندر آ جاؤ، امت کا حصہ بنو. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں ان کے لیے بہت ہی یہ مشکل مرحلہ ہے. خدا بند متعال نے امتحان لیا، امتحان میں فیل ہو گئے، اور پروردگار عالم کو توبیخ کرنا پڑا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہتے کچھ ہو، عمل کچھ کرتے ہو، لوگوں کو کچھ اور سمجھاتے ہو. تمہارے سے بہتر تو وہ عوام ہے کہ جو تم سے آگے نکل گئے ہیں، تم سے آگے نکل گئے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، علماء پیچھے رہ جاتے ہیں، عوام آگے نکل جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ ایسے افراد میں سے ہو، آگے نکلیں. لیکن علماء کے لیے لمحہ فکری ہے، کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ خود عامل بنے. اہم یہ ہے، خداوند متعال نے اس آیت مبارک میں جو توبیخ کی ہے، جو سرزنش کی ہے، مذمت کی ہے، وہ اس لیے کہ خود عامل بنو. خود عامل، اگر تم خود عامل بنو گے تو تمہیں سکون ملے گا. تمہیں سکون اس وقت ملے گا تم خود عامل بنو. میں اس وقت امن و سکون احساس کروں گا جب میں اپنے اولاد کو کہوں اس سے پہلے کہ میں خود عمل کر رہا ہوں، اس وقت مجھے سکون ملے گا. وہاں تو سکون نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہوں، اس پہ سکون نہیں ہے. میں خود جہنم میں جا رہا ہوں، ان کو بہشت میں اور جنت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں سکون ہے؟ اس میں سکون نہیں ہے.
عامل بنے. انسان ہر شخص, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ عام شخص ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ طالب علم ہو, جو بھی ہو, اگر وہ مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اگر وہ اہل کتاب ہے, قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے, دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے, مکتب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ قانون یہ ہے کہ خود عمل کرو. پہلے خود عمل کرو, بیوی سنور جائے گی. خود عمل کرو, اولاد سنور جائیں گے. خود عمل کرو, حتیٰ کہ آپ کی فیملی والے سنور جائیں گے. خود عمل کرو, حتیٰ کہ اس عمل کی وجہ سے ہمسایوں کا پر اثر پڑے گا, گلی کوچوں پہ بھی اثر پڑے گا, آپ کے علاقے کے لوگوں پر بھی اثر پڑے گا. صرف یہ کہ آپ نے عمل کیا, آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے, آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے, آپ کے نورانی چہرے کو دیکھیں گے. امام صادق علیہ السلام یہی فرماتے ہیں نا کہ 1000 کی اگر بستی ہو تو اس بستی میں سب سے مشہور تقویٰ کے لحاظ سے, معرفت کے لحاظ سے کس کو ہونا چاہیے؟ اس ایک گھر کو ہونا چاہیے, جو اس 1000 کی بستی میں جو شیعہ گھر ہے وہ گھر مشہور ہونا چاہیے. 1000 میں ایک مومن گھرانہ ہے, لیکن مشہور کون ہے؟ باقی ہیں اخلاق کے لحاظ سے. بلکہ یہ الٹا ہے, بد اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں, بد اخلاق ہے, بے عمل ہے, بے نمازی ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. امام معصوم علیہ السلام کا درد یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو, باعث ننگ و عار مت بنو. یہ ہماری ذمہ داری. ہم روتے ہیں نا, ہم روتے ہیں, ائمہ ہم پر روتے ہیں, ہم ائمہ پر روتے ہیں, ہم ان کی مصیبت پر اور ظلم پر روتے ہیں, مظلومیت پہ روتے ہیں, وہ ہماری بے عملی پہ روتے ہیں, اپنی بے عزتی پہ روتے ہیں. ننگ و عار تھوڑا بننا ہے, ہم نے ان کے لیے زینت بننا ہے. زینت. ہمیں دیکھیں امام یاد آ جائے, ہمیں دیکھیں علی یاد آ جائے, ہمیں دیکھیں فاطمہ یاد آ جائے, ہمیں دیکھیں کہ کیا مکتب ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اس کے بعد بہت اہم ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. علاج بتا رہے ہیں. ان علماء کا علاج کیا ہے؟ صبر اور صلاۃ ہے. وہ شخص جو مفاد پرستی کے دلدل میں پھنسے ہوئے, ان کا علاج کیا ہے؟ جو بھی ہو, چاہے علماء ہو چاہے عام عوام ہو, روزہ اور نماز. روزہ اور نماز علاج ہے. وہ افراد جن کی توجہ مال پر ہے, جن کی توجہ کرسی پر ہے, جن کی توجہ پارٹی پہ ہے, جن کی توجہ اپنے مفاد پر ہے, وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے, روزے سے مدد لے, اور کیا کرے؟ نماز قائم کرے, مدد لے, باقاعدہ مدد لے. بڑے نہیں, یہاں پہ عقیموں کا بھی نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے بنی اسرائیل کے لیے. اے بنی اسرائیل کے علماء, تم نے سدھرنا ہے تو انہیں 2 کام کرنا پڑے گا. تم ابھی مفاد پرست بن گئے ہو, مفاد پرستی کی وجہ سے تم حق سے دور ہو گئے ہو. کیا کرنا ہے؟ روزہ, نماز. نماز کیا مطلب؟ نماز یعنی توجہ بے خدا. ٹھیک ہے, مفاد پرست کی توجہ ہر چیز پہ ہے سوائے خدا کے, اور وہ عالم علاج بتا رہا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ سب چیزوں سے توجہ ہٹاؤ اور توجہ مبذول کرو خدا کی طرف. یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. اپنا فائدہ ہے نا ان کو. دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ قبیلے کا سردار ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں, اختیارات ہے. بندے خدا, نماز پڑھو, پتہ چلے گا اختیار تیرے پاس نہیں ہے, اختیار اللہ کے پاس ہے. نماز قائم کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ توجہ لوگوں کی طرف راغب کرنے سے اچھا ہے کہ صرف اللہ کی طرف توجہ. نماز یعنی اللہ کی طرف توجہ بس. اللہ اکبر یعنی کہ ہاتھ اب اٹھاتے ہیں تکبیرۃ احرام کے لیے. نشانی کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی نشانی؟ ہاتھ اٹھانا. یعنی ہر چیز سے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اللہ کے لیے, ہر چیز سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ پہلا لفظ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ. ہر چیز سے ہاتھ اٹھاتا ہوں, آفس سے ہاتھ اٹھاتا ہوں, پڑھائی ہے اس سے بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, قرآن پڑھوں اس سے بھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں تاجر ہوں, دکان پہ بیٹھا ہوں, اس سے بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, دوستوں میں گپ میں مصروف ہوں, ہاتھ اٹھاتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. ہاتھ اٹھانے ہیں, چھوڑ دیتا ہوں, توجہ لے کے آتا ہوں اللہ کی طرف جو اکبر ہے, برتر ہے, عظیم ہے, ہر کام سے زیادہ بلند, ہر شخصیت سے زیادہ بلند, ہر پارٹی سے زیادہ بلند, ہر مفاد سے زیادہ برتر. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. نماز یہ, فلسفہ نماز یہ. بنی اسرائیل کے علماء کو علاج بتا رہا ہے خداوند متعال. خوب یہاں سے نکلنا ہے
اور اس مرحلے تک پہنچنے کہ اسلام لے کے آؤ، دین لے کے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو، یہودیت سے نکلو تو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرو اور روزہ رکھو۔ روزہ بھی یہی ہے، روزہ انسان میں استحکام پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، روزہ ارادے کی مضبوطی کا نام ہے۔ خب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ارادہ مضبوط نہیں، ارادہ کیا ہے؟ کمزور ہے، ارادہ کمزور ہے، پتہ ہے حق ہے، جب حق ہے تو کیوں نہیں عمل کر رہے؟ اسلام کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ ارادہ کمزور ہے۔ خوب کہتے ہیں ارادہ مضبوط کرے، ارادہ مضبوط کرنے کہ کیا ہے کرنا ہے انسان نے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو ارادہ مضبوط ہو جائے گا، البتہ روزہ حقیقی روزہ ہو۔ یہ دو علاج خداوند متعال نے بیان فرمایا، اور آگے انشاءاللہ الذین یظنون، آگے اس مرحلہ جاری ہے خاشعین کے حوالے سے کہ نماز بھاری ہے نا، بہت سے لوگوں پر صبح اٹھنا ہے، بستر سے اٹھنا اس کے لیے بہت گراں ہے، خاص طور پر سردیوں میں بخاری چل رہا ہو، گرم بستر ہو، باہر ٹھنڈک ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو تو اس کے لیے بہت گراں ہے۔ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ جب فرمایا کہ نماز سے مدد لو، فرمایا نماز گراں ہے مگر خاشعین کے لیے۔ خاشع اگر انسان نہیں ہے تو اس کے لیے یقیناً نماز مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے، بستر کو چھوڑنا مشکل ہے، دکان کو چھوڑنا مشکل ہے، تجارت کو چھوڑنا مشکل ہے، فٹ بال اور کرکٹ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خشیت نہیں ہے۔ خاشع کون ہے؟ اس کے لیے صفات بیان ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم انشاءاللہ ہاں دلیل تو ہے نا اس کے لیے بہت سے، لیکن یہاں پہ جو ہماری بات ہے روایت کے، ابھی ہمارے پاس وسیع وقت نہیں ہے نا اس کے لیے۔ خداوند متعال کی حضور دعا کرنے پر پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن و بحق ناطق قرآن و بحق مفسرین حقیقی قرآن، پروردگار ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔